بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کا چوتھا باب ہے مجرورات، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اضافت لفظیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، واللفظیۃ ان یکون المضاف صفۃ مضافۃ الی معمولها مثل ضارب زید وحسن الوجہ ولا تفید الا تخفیفا فی اللفظ ومن ثم جاز مررت برجل حسن الوجہ وامتنع مررت بزید حسن الوجہ وجاز الضاربا زید والضارب زید وامتنع الضارب زید خلافا للفراء وضعف الواهب المئة الحجان وعبدها وإنما جاز الضارب الرجل حملا على المختار في الحسن الوجه والضاربك وشبهه في من قال إنه مضاف حملا على ضاربك۔ ترجمہ دیکھ لیں، اضافت لفظیہ یہ ہے کہ مضاف صیغہ صفت ہو جو کہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، مثال کے طور پہ ضارب زید اور حسن الوجہ، اور اضافت لفظیہ لفظ میں صرف تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، اسی وجہ سے جائز ہے مررت برجل حسن الوجہ اور منع ہے مررت بزید حسن الوجہ، اور جائز ہے الضاربا زید الضارب زید اور منع ہے الضارب زید، اختلاف ہے امام فراء کا، اور ضعیف ہے الواہب المئة الحجان وعبدها، اور سوائے اس کے نہیں الضارب الرجل جائز ہے الحسن الوجہ میں مختار قول پر حمل کرتے ہوئے، اور ضاربو کا اور اس جیسی جو مثالیں ہیں جائز ہیں اس شخص کے قول میں جو یہ کہتا ہے کہ یہ مضاف ہے اور یہ ضاربوکا پر محمول ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے اضافت مانویہ کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا ہے کہ اضافت مانویہ یا تو مضاف کو معرفہ بنانے کے لیے آتی ہے یا پھر مضاف کے اندر تخصیص پیدا کرتی ہے۔ یہاں سے اضافت لفظیہ کو شروع کر رہے ہیں کہ دیکھیں جو اضافت لفظیہ ہے یہ انفصال کے حکم کے اندر ہوتی ہے، یعنی مضاف الگ ہوتا ہے اور مضاف الیہ الگ ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان اتصال نہیں ہوتا ہے جیسا کہ اضافت مانویہ میں اتصال ہوتا ہے۔ تو جب یہ دونوں الگ الگ ہوتی ہیں تو پھر اضافت لفظیہ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اضافت لفظیہ کا فائدہ یہ ہے کہ لفظوں کے اندر تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، یعنی یہ مضاف کو نہ تو معرفہ بناتی ہے اور نہ ہی مضاف کے اندر تخصیص پیدا کرتی ہے، صرف اور صرف لفظوں کے اندر تخفیف کرتی ہے۔ اب اضافت لفظیہ کے اندر جو تخفیف لفظی حاصل ہوتی ہے اس کی کل 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جو تخفیف لفظی صرف مضاف کے اندر ہو، جیسے کہ اس کی مثال دیکھیں ضارب زیدن۔ اب ضارب زیدن میں دیکھیں یہ جو ضارب ہے یہ صیغہ صفت کا ہے جو کہ اپنے معمول زید کی طرف مضاف ہے، تو یہ اضافت لفظیہ ہے، تو تخفیف یہاں پر ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف مضاف کے اندر ہو رہی ہے۔ اصل میں کیا تھا؟ ضارب زیدن، اصل میں یہ تھا، تو ضارب مضاف سے تنوین کو حذف کر دیا گیا اضافت لفظیہ کی وجہ سے، تو لفظوں کے اندر تخفیف ہوئی ہے صرف مضاف میں۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ جو لفظوں کے اندر تخفیف ہوگی وہ مضاف میں نہیں بلکہ مضاف الیہ کے اندر تخفیف ہوگی۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے القائم غلامہ۔ اب غلامہ میں جو ہو ضمیر تھی، اس ہو ضمیر کو حذف کر کے اس کے عوض میں یہاں پر ضمیر مستتر مان لی گئی ہے مضاف کے اندر۔ اب یہاں پر جو ضمیر پہلے مضاف الیہ کے اندر تھی وہ ضمیر القائم کے اندر ہے جو کہ مضاف ہے، تو لفظوں کے اندر تخفیف ہو رہی ہے صرف اور صرف مضاف الیہ میں۔ باقی جو مضاف ہے مضاف کے اندر تخفیف نہیں ہو رہی ہے، مضاف پر جو تنوین نہیں آ رہی ہے وہ تو پہلے سے ہی تنوین نہیں ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام داخل ہے، تو تخفیف کی دوسری صورت یہ ہے کہ صرف اور صرف مضاف الیہ میں تخفیف ہوگی۔ تخفیف کی تیسری صورت یہ ہے کہ مضاف میں بھی تخفیف ہوگی اور مضاف الیہ میں بھی تخفیف ہوگی، یعنی دونوں جگہ پر تخفیف پائی جائے گی۔ اس کی مثال دیکھیں، اس کی مثال ہے زید قائم الغلام۔ اب یہ جو تھا نا قائم الغلام، یہ اصل میں کیا تھا؟ زید قائم غلامہ۔ تو ایک تو تخفیف ہوئی ہے مضاف الیہ میں کہ مضاف الیہ کے اندر جو ہو ضمیر تھی اس ہو ضمیر کو حذف کر کے پھر اس کے عوض میں یہاں پر ضمیر مان لی گئی ہے مضاف کے اندر جو کہ ضمیر مستتر ہے، تو ایک تو تخفیف ہوئی ہے کس کے اندر؟ مضاف الیہ میں۔ دوسری اس کے اندر تخفیف ہوئی ہے مضاف کے اندر۔ مضاف کے اندر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ پہلے تھا قائمون، تنوین تھا لیکن اضافت لفظیہ کی وجہ سے اس تنوین کو حذف کر دیا گیا، اور اب اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے زید قائم الغلامی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو تخفیف ہوگی اضافت لفظیہ میں یا تو صرف مضاف میں ہوگی جیسا کہ ضارب زیدن، یا صرف مضاف الیہ میں ہوگی جیسا کہ القائم الغلام، یا مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے اندر ہوگی جیسا کہ زید قائم الغلامی۔ ایک دو چیزیں اور یہاں پر سمجھنے والی ہیں، وہ یہ ہے کہ اضافت لفظیہ میں مضاف پر الف لام آ سکتا ہے، اضافت مانویہ کے اندر مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے، جیسا کہ اس مثال میں دیکھیں گے نا القائم، یہ مضاف ہے اور اس کے اوپر الف لام یہاں پر داخل ہو رہا ہے۔ دوسری بات آپ نے یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ اضافت لفظیہ کے اندر تخفیف کا ہونا بڑا ضروری ہے، یا تو مضاف میں ہو یا مضاف الیہ میں ہو یا مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے اندر تخفیف ہو۔ اگر اضافت لفظیہ پائی جا رہی ہے لیکن اس کے اندر تخفیف نہیں ہے کسی صورت میں، تو وہاں پر اضافت لفظیہ لانا جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ نے اضافت مانویہ کے اندر پڑھا تھا کہ اضافت مانویہ کے اندر تعریف یا تخصیص کا ہونا یہ لازم اور ضروری ہے، اگر تعریف بھی نہیں ہے تخصیص بھی نہیں ہے تو وہاں پر اضافت مانویہ نہیں آ سکتی ہے۔ اگر عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ اضافت لفظیہ یہ ہے کہ مضاف صیغہ صفت ہو۔ صیغہ صفت کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں، صیغہ صفت میں مصدر ہوتا ہے، اسم فاعل، اسم مفعول، اسی طریقے سے صفت مشبہ، اسم تفضیل،
یہ جو ہیں ان کو صیغہ صفت کہا جاتا ہے اور اپنے معمول کی طرح مضاف ہو، جیسا کہ ان ساری مثالوں کے اندر صیغہ صفت اپنے معمول کی طرح مضاف ہے۔ مثال اس کی کیا ہوگا؟ ضارب زید اور حسن الوجہ۔ ولا تفید الا تخفیفا فی اللفظ، یہ والی بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اضافت لفظ صرف لفظوں کے اندر تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، لفظ کے اندر کچھ نہ کچھ کمی کر دیتی ہے، اس کے علاوہ تعریف یا تخصیص کا فائدہ قطعاً نہیں دیتی ہے۔ آگے دیکھیں ومن ثم جاز مررت برجل حسن الوجہ، اسی وجہ سے جائز ہے مررت برجل حسن الوجہ۔ اصول یہ ہے کہ موصوف اور صفت کے اندر مطابقت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر موصوف معرفہ تو صفت معرفہ آئے گی، اگر موصوف نکرہ تو صفت نکرہ آئے گی۔ بتانا یہاں پر یہ چاہ رہے ہیں کہ اضافت لفظیہ میں اگر مضاف نکرہ کی صفت بن رہا ہے، یعنی موصوف نکرہ ہے، تو پھر اضافت لفظیہ میں مضاف کو اس کی صفت بنانا جائز اور درست ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اضافت لفظیہ صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، معرفہ نہیں بناتی ہے۔ تو جب صفت اضافت کے باوجود نکرہ ہے تو لہذا یہ نکرہ کی صفت بن سکتی ہے۔ مثال دیکھیں مررت برجل حسن الوجہ، اب یہاں پہ رجل موصوف ہے اور یہ نکرہ ہے، اور یہ حسن یہ صیغہ صفت ہے جو کہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہے۔ یہاں پر اضافت لفظیہ ہو رہی ہے، جب اضافت لفظیہ ہو رہی ہے تو اضافت لفظیہ کے باوجود حسن یہ نکرہ ہی رہے گا، لہذا اس کو رجل موصوف نکرہ کی صفت بنانا جائز اور درست ہے، کیونکہ یہاں پر موصوف اور صفت میں مطابقت پائی جا رہی ہے، دونوں ہی یہاں پر نکرہ ہیں۔ لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے مررت بزید حسن الوجہ، کیوں؟ کیونکہ حسن الوجہ کے اندر اضافت لفظیہ ہے، اور اضافت لفظیہ میں آپ کو معلوم ہے کہ مضاف نکرہ ہی ہوتا ہے، اضافت کے باوجود معرفہ نہیں ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر جو موصوف ہے زید یہ معرفہ ہے، تو معرفہ کی صفت معرفہ کا لانا ضروری ہے، معرفہ کی صفت نکرہ نہیں آ سکتی ہے، جبکہ یہاں پر نکرہ آ رہی ہے، لہٰذا یہ والی مثال تو جائز نہیں ہے، لیکن اوپر والی مثال جائز اور درست ہے۔ آگے دیکھیں الضاربا زید الضاربو زید، یہ دونوں جائز ہیں، لیکن الضارب زید ناجائز ہے، امام فرا کا اختلاف ہے۔ الضاربا زید الضاربو زید کیوں جائز ہے؟ کیونکہ یہاں پہ اضافت لفظیہ پائی جا رہی ہے، اور اضافت لفظیہ میں تخفیف کا ہونا ضروری ہے، اور یہاں پہ تخفیف پائی جا رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں نون تثنیہ حذف ہو گیا ہے، اور نون تثنیہ یہ تنوین کے قائم مقام ہوتا ہے، تو بات تو ایک ہی ہے، یا تو پھر آپ مضاف سے تنوین گرا دیں، یا پھر آپ تنوین کے قائم مقام کوئی اور چیز گرا دیں۔ اسی طرح الضارب زید میں بھی ایسے ہی ہے، یہاں پر نون جمع گر گیا ہے جو کہ تنوین کے قائم مقام ہے، لیکن الضارب زید کے اندر کچھ بھی تخفیف نہیں ہوئی ہے، کیونکہ الضارب سے جو تنوین گری ہے یہ تنوین اضافت کی وجہ سے نہیں گری ہے، بلکہ یہ تنوین تو الف لام کے داخل ہونے کی وجہ سے گری ہے۔ تو یہاں پر چونکہ اضافت لفظیہ میں سرے سے کوئی تخفیف نہیں پائی جا رہی ہے، نہ مضاف میں نہ مضاف الیہ میں، لہذا الضارب زید ناجائز ہے، لیکن الضاربا زید اور الضارب زید جائز ہے۔ امام فرا اختلاف کرتے ہیں، امام فرا کہتے ہیں کہ الضارب زید یہ بھی جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ امام فرا کہتے ہیں کہ دیکھیں جو ضارب زید سے جو الضارب سے جو تنوین گری ہے یہ الف لام کی وجہ سے نہیں گری، بلکہ اضافت لفظیہ کی وجہ سے تنوین گری ہے، بعد میں اس کے اوپر الف لام داخل ہوا ہے۔ تو یہ امام فرا جو ہے اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شرح کافیہ میں اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ جو امام فرا کا دعویٰ ہے یہ سراسر ظاہر کے خلاف بات ہے، اور اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں پائی جاتی ہے۔ صحیح بات وہی ہے جو ہم نے کہی ہے کہ الضاربا زید اور الضارب زید یہ تو جائز ہے، لیکن الضارب زید یہ ناجائز ہے۔ آگے دیکھیں ضعف الواہب المئۃ الحجان وابدھا، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا تھا نا کہ اضافت لفظیہ میں تخفیف کا ہونا ضروری ہے، یا مضاف میں ہو یا مضاف الیہ کے اوپر ہو، اس کے اوپر ایک اعتراض ہو رہا ہے جس کا یہاں سے جواب دیا جا رہا ہے۔ معترض یہ کہتا ہے کہ شاعر نے اپنے شعر کے اندر یہ والا لفظ استعمال کیا ہے، یہ جملہ استعمال کیا ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، 100 سفید اونٹوں کو اور ان کے غلاموں کو ہبہ کرنے والا، اور یہاں پر اضافت لفظیہ پائی جا رہی ہے لیکن تخفیف نہیں ہے، اور تخفیف نہیں ہے پھر بھی جو شاعر ہے اس نے استعمال کر لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اضافت لفظیہ میں تخفیف کا ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، تخفیف کے بغیر بھی اضافت لفظیہ پائی جاتی ہے۔ اب کیسے پائی جا رہی ہے اضافت لفظیہ اس کو سمجھ لیں کہ جو اب دہا ہے یہ معطوف ہے، اور میت الحجان یہ معطوف علیہ ہے، اور آپ نے اصول پڑھ لیا ہے کہ جو معطوف ہے معطوف سے پہلے معطوف علیہ کا عامل مقدر ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ جو المیت الحجان ہے اس کا عامل جس طریقے سے الواہب ہے، تو چونکہ یہ اب دہا اس کا عطف ہے المیت الحجان کے اوپر، لہذا اب دہا سے پہلے بھی آپ کو واہب محذوف نکالنا پڑے گا، تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ اصل عبارت اس طریقے سے ہے الواہب المیت الحجانی والواہب ابدیہا۔ معترض یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ الواہب ابدیہا میں اضافت لفظیہ ہے، کیونکہ الواہب یہ صیغہ صفت کا جو کہ اپنے معمول کی طرح مضاف ہے، اور یہاں پر کسی قسم کی تخفیف نہیں پائی جا رہی ہے، نہ تو آپ نے مضاف الیہ سے ضمیر کو حذف کیا ہے، اور مضاف سے تنوین بھی حذف نہیں ہے، کیونکہ مضاف سے جو تنوین حذف ہو رہی ہے وہ شروع میں الف لام کے داخل ہونے کی وجہ سے حذف ہو رہی ہے، تو اضافت لفظیہ تو ہے لیکن تخفیف نہیں پائی جا رہی ہے، تو پتہ اس سے یہ چلتا ہے کہ اضافت لفظیہ تخفیف کے بغیر بھی آ سکتی ہے۔ یہ اعتراض ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے۔ ضعیف کس طریقے سے ہے؟ ضعیف اس طریقے سے ہے کہ ایک تو یہ کہ فصحاء کے استعمال کے خلاف ہے، دوسرا یہ ہے کہ اب دہا میں اضافت لفظیہ کے علاوہ بھی دیگر احتمال پائے جاتے ہیں،
ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ جو واو ہے یہ واو کو مع کے معنی میں لیں اور یہ جو اب دیا ہے اس کو آپ مفعول معہو بنا لیں، ایک احتمال یہ ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس کو آپ مفعول بنائیں المیت الہجان اس کے محل پر عطف کرتے ہوئے، کیونکہ المیت الہجان محلاً یہ منصوب ہے الواحد کا مفعول ہونے کی وجہ سے۔ اور اسی طرح اس کے اندر ایک اور خرابی بھی پائی جا رہی ہے کہ یہاں پر یہ جو ہے نا المیت الہجان یہ اضافت معنویہ ہے، اور یہاں پر اضافت معنویہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مضاف کو یا تو معرفہ بنائے گی یا پھر مضاف کے اندر تخصیص پیدا کرے گی، لیکن یہاں پر المیہ یہ تو پہلے سے ہی معرفہ ہے، اضافت معنویہ تو پائی جا رہی ہے لیکن مضاف کے اندر اضافت معنویہ کی وجہ سے تعریف نہیں آ رہی ہے، مضاف کے اندر تخصیص نہیں آ رہی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو شاعر کا مصرع ہے اس کے اندر بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو آپ دلیل نہیں بنا سکتے ہیں۔ انما جاز الضارب الرجل حملا علی المختار فی الحسن الوجہ، اضافت لفظیہ کے اندر اصول آپ پڑھ چکے ہیں کہ تخفیف کا ہونا ضروری ہے، یا مضاف میں ہوگی یا مضاف الیہ میں ہوگی یا پھر دونوں میں ہوگی۔ اگر تخفیف نہیں ہے تو آپ اضافت لفظیہ نہیں لا سکتے ہیں۔ یہ جو اصول ہے اس اصول سے ایک استثنائی صورت ذکر کر رہے ہیں کہ اضافت لفظیہ تو ہے لیکن تخفیف نہیں پائی جا رہی ہے۔ اب وہ کون سی صورت ہے؟ وہ صورت یہ ہے الضارب الرجل۔ یہ مثال ہے کہ یہاں پہ الضارب صیغہ صفت ہے، الرجل اپنے معمول کی طرح مضاف ہے، اضافت لفظیہ ہے لیکن اس کے باوجود تخفیف نہیں ہو رہی، نہ مضاف میں ہو رہی ہے نہ مضاف الیہ میں ہو رہی ہے، پھر بھی یہ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ کیونکہ اس کو الحسن الوجہ میں جو مختار صورت ہے اس کے اوپر محمول کیا گیا ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوگا کہ الحسن الوجہ میں کون سی مختار صورت ہے؟ تو دیکھیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو الحسن الوجہ ہے اس کے اندر کل 3 صورتیں بن سکتی ہیں۔ ایک صورت اس کے اندر یہ بنتی ہے کہ آپ الحسن میں جو الوجہ ہے اس کو فاعل ہونے کی وجہ سے آپ اس کے اوپر رفع پڑھیں۔ دوسری صورت اس کے اندر یہ بنتی ہے کہ آپ الوجہ کے اوپر نصب پڑھیں مفعول کے مشابہ ہونے کی وجہ سے، اور تیسری صورت اس کے اندر یہ بنتی ہے کہ آپ الوجہ کے اوپر جر پڑھیں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، یعنی الحسن جو ہے یہ صیغہ صفت ہے، اضافت لفظیہ ہے، اپنے معمول کی طرف مضاف ہے، اور جس کی وجہ سے آپ الوجہ کے اوپر جر پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو تیسری صورت ہے یعنی اس کے اندر اضافت لفظیہ آپ قرار دیں اور اس کے اوپر جر پڑھیں، یہ صورت زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ صورت زیادہ پسندیدہ اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر تخفیف پائی جا رہی ہے۔ تخفیف اس لیے ہے کہ جو الوجہ ہے اصل میں اس کے آخر میں ضمیر تھا، وجہ ہی تھا، پھر ضمیر کو آخر سے حذف کر دیا گیا ہے، تو دیکھیں مضاف الیہ میں تخفیف ہو رہی ہے، لہذا اضافت لفظیہ یہاں پر بہتر اور پسندیدہ ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ سمجھے کہ یہ جو الضارب الرجل ہے اس کو الحسن الوجہ ہی اس کے اوپر محمول کیا گیا ہے، اگرچہ دونوں کے اندر فرق ہے۔ اس کے فرق اس اعتبار سے ہے کہ یہاں پر تو ضمیر حذف ہو رہی ہے جبکہ الرجل میں کوئی ضمیر نہیں ہے، کہ یہاں پر بھی مضاف الیہ کے آخر میں ضمیر ہوتی ہے، اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، ضمیر نہیں ہے، لیکن یہ دونوں آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ تو یہ جو الضارب الرجل ہے اس کو اس کی مشابہت کی وجہ سے الضارب الرجل کو خلاف قیاس جائز قرار دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشابہ کس طریقے سے ہیں؟ مشابہ اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے الضارب الرجل میں جو مضاف ہے یہ صیغہ صفت ہے، الحسن میں بھی مضاف صیغہ صفت ہے، پھر جس طریقے سے الرجل میں مضاف الیہ معرف باللام ہے، ایسے ہی الوجہ میں بھی مضاف الیہ معرف باللام ہے۔ تو لہذا الضارب الرجل کو چونکہ الحسن الوجہ کے ساتھ مشابہت حاصل ہے، اس مشابہت کی وجہ سے خلاف قیاس اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، اگرچہ اس کے اندر اضافت لفظیہ والی جو تخفیف ہے وہ نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو یہ والی بات فرما رہے ہیں حضرت کہ الضارب الرجل یہ جائز ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو الحسن الوجہ میں جو مختار صورت ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے مضاف الیہ والی اضافت لفظیہ والی، اس کے اوپر اس کو محمول کیا گیا ہے۔ آگے دیکھیں الضارب کا وشبہہ، ضارب کا اور اس کی جو مشابہ صورتیں، اس کی مشابہ صورت یہ ہے کہ الضارب کا میں دیکھیں نا، یہ جو الضارب ہے یہ صیغہ صفت ہے اور یہ جو کاف ہے یہ مفعول کی ضمیر ہے، اس کی مشابہ صورت بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ یہاں پر ضمیر ہے مخاطب کی، آپ اس میں ضمیر متکلم کی بنا لیں، جیسے کہ الضاربی، یہ اسی طریقے سے آپ اس کے اندر ضمیر غائب کی بنا لیں، الضاربہ۔ تو ان تینوں مثالوں کے اندر یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جائز ہے۔ جائز کس اعتبار سے ہے کہ اس کو ضاربوں کے اوپر محمول کیا گیا ہے۔ یہ ایک اور استثنائی صورت یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے، اضافت لفظیہ کے اندر تخفیف کا ہونا ضروری ہے، لیکن جس طریقے سے الضارب الرجل اس کو ایک استثناء کر دیا گیا ہے اس قاعدے اور کلیے سے کہ اضافت لفظیہ ہے تخفیف نہیں ہے، بالکل ایسے ہی الضارب کا الضاربی الضاربہ اس جیسی جو مثالیں ہیں اس کو بھی اس قاعدے کلیے سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے، یعنی اضافت لفظیہ تو پائی جا رہی ہے لیکن تخفیف نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں الضارب یہ صیغہ صفت ہے، کاف اپنے معمول کی طرف مضاف ہو رہا ہے لیکن تخفیف نہیں ہے، نہ تو مضاف میں تخفیف ہے نہ ہی مضاف الیہ میں تخفیف ہے، کیونکہ جو مضاف سے تنوین حذف ہو رہی ہے یہ تنوین اضافت لفظیہ کی وجہ سے حذف نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ جو تنوین ہے شروع میں الف لام کے داخل ہونے کی وجہ سے حذف ہو رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ضمیر ہے، ضمیر کے آخر میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور ضمیر ہوتی جس کو حذف کر دیا گیا ہوتا، تو دیکھیں یہاں پر
تخفیف کہیں نہیں ہے، نہ مضاف میں ہے نہ ہی مضاف الیہ میں ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مثالیں جائز نہ ہوتی، لیکن ان ساری مثالوں کو ضاربک کے اوپر محمول کیا گیا ہے، اور ضاربک جو ہے نا یہ جائز ہے۔ ضاربک کا جائز اس لیے ہے کہ یہاں پہ تخفیف پائی جا رہی ہے۔ تخفیف اس طریقے سے پائی جا رہی ہے کہ یہاں پہ صیغہ صفت اپنے معمول کی طرح مضاف ہے، ضاربن تھا تو مضاف سے تنوین کو حذف کر دیا گیا ہے، تو یہ چونکہ اس کے ساتھ مشابہ ہے۔ مشابہ کس طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے یہاں پر مضاف صیغہ صفت ہے یہاں پر بھی مضاف صیغہ صفت ہے، جس طریقے سے یہاں پر جو مضاف الیہ وہ مفعول کی ضمیر ہے، بالکل ایسے ہی یہاں پر جو مضاف الیہ وہ مفعول کی ضمیر ہے۔ تو یہ والی جو مثالیں ہیں اس کو اس کے ساتھ مشابہ ہونے کی وجہ سے جائز قرار دیا ہے، وگرنہ قاعدہ کلی اور اصول کا تقاضا یہ تھا کہ یہ جو مثالیں ہیں یہ جائز نہ ہوتی، کیونکہ یہاں پہ اضافت لفظیہ والی جو تخفیف ہے وہ نہیں پائی جا رہی ہے۔ یہی بتا رہے ہیں کہ ضاربک اور اس جیسی جو مشابہ صورتیں ہیں، جو شخص یہ کہتے ہیں کہ یہ مضاف ہے، اس کو حمل کرتے ہوئے ضاربک کے اوپر اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔